رمضان ہم کیسے گزاریں؟ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو اللہ نے رمضان کے روزے تم پر فرض قرار دیے۔ وہ رمضان کا جو یہ مہینہ آ رہا ہے اس میں ہمیں روزہ رکھنا، اور روزہ بھی ایسا ہے کہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے یہ روزہ فرض ہے آپ کے لیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ہمارے ہی لیے نہیں، ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں اللہ نے سب کے لیے اس روزے کو فرض قرار دیا تھا۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معصوم اور عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کتاب الصوم 1903 نمبر کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے ہم رمضان کیسے گزاریں۔ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا، آج شعبان کی 14 تاریخ ہے، گویا کہ 15 یا 16 دن بچے ہیں رمضان داخل ہونے میں۔ رمضان کا مہینہ کیوں اللہ نے بنایا، مقصد کیا ہے، کیوں رمضان کا مہینہ آتا ہے، کیا پیغام اور میسیج ہے، اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس مہینے کا خصوصی تذکرہ کیا۔ اس مہینے میں کرنا کیا ہے، کیسے ہم اس مہینے کو گزاریں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس مہینے میں داخل ہوں، اگر اس سے پہلے ہم لے لیں گے جانکاری تو بہتر ہوگا، اور اگر ہم داخل ہو گئے اس مہینے میں اور داخل ہونے کے بعد ہم رمضان کیسے گزاریں یہ جانکاری لیں گے تو شاید غلطیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہر چیز کی تیاری پہلے ہوتی ہے۔ اگر آپ نے تیاری پہلے کر لی تو گویا اپنے مقصد میں آپ کامیاب ہو گئے، اور آپ نے تیاری وقت داخل ہونے کے بعد کی تو کامیابی بھی مل سکتی ہے، ناکامیابی بھی مل سکتی ہے۔ اس لیے ایک مومن، ہوشیار مومن، کامیاب مومن وہی ہے جو وقت سے پہلے اپنی تیاری کر لے۔ رمضان ہم کیسے گزاریں؟ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو اللہ نے رمضان کے روزے تم پر فرض قرار دیے۔ وہ رمضان کا جو یہ مہینہ آ رہا ہے اس میں ہمیں روزہ رکھنا، اور روزہ بھی ایسا ہے کہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے یہ روزہ فرض ہے آپ کے لیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ہمارے ہی لیے نہیں، ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں اللہ نے سب کے لیے اس روزے کو فرض قرار دیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، مقصد ایک مہینے کا روزہ رکھنے کا نفس کا تزکیہ ہے، اخلاق کو سنوارنا ہے، آپ کے کیریکٹر کو بنانا ہے۔ انسان کا نفس جب صحیح ہو جائے، نفس کی پریکٹس اچھی ہو جائے، اخلاق سنور جائے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور اور بن جاتی ہے۔ یہ مہینہ گویا کہ ہمیں گزارنا کیسے ہے، قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ مہینہ بہت اہم ہے۔ اگر اس مہینے ہم نے غفلت، اس مہینے میں ہم نے ایسے ہی جیسے اور مہینے میں گزارتے ہیں ایسے گزار دیا تو گویا کہ ہم نے اپنے مقصد کو کھو دیا جو اصل مقصد تھا۔ یہ مقدس مہینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الصوم کی روایت ہے
1894 نمبر کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الصوم جنہ، لوگوں یہ روزہ جو اس مہینے میں ہے اس کو ڈھال کی طرح سمجھو۔ جیسے آدمی، ایک فوجی، ایک سپاہی میدان جنگ میں ہوتا ہے، دشمن سے مقابلہ کرتا ہے تو اپنے پاس دشمن سے بچنے کے لیے ایک ڈھال رکھتا ہے کہ دشمن اگر کچھ میرے اوپر حملہ کرے گا اس سے میں اپنی سیفٹی کر لوں گا، اپنی حفاظت کر لوں گا، زرہ کی شکل میں، یا اپنے بچانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں رکھتا ہے کہ دشمن کی گولی اور دشمن کے جو بھی خطرات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ ایسے یہ روزہ ڈھال اللہ نے کہا ہے۔ کس سے ڈھال؟ فلا یرفس ولا یجہل، زبان سے ہم کوئی مغلظات نہ بکیں، اپنے اخلاق کو بہتر رکھیں، جہالت میں نہ اتر جائیں، بدخلقی پہ نہ اتر جائیں۔ یہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے، ایک مہینے کی پریکٹس 11 مہینے تک چلتی رہے، یہ اس لیے رمضان کا روزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسی لیے ان امرؤ قاتلہ او شاتمہ، اگر کوئی شخص آپ سے جنگ کرے، لڑائی کرے، گالی گلوچ بکے تو آپ کیا کہہ دیں؟ انی صائم مرتین، آپ اس سے کہیں میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، 2 مرتبہ۔ اگر کوئی شخص آپ سے لڑائی کر رہا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزے کے دن چل رہے ہیں، آپ صرف اس سے یہی کہیں گے میں روزے سے ہوں، انی صائم 2 مرتبہ آپ کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دیں۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہمیں بتا رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا ہے۔ اس حدیث میں اشارہ مل رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس طرح گزارنا ہے، اور کیوں نہ گزارے رمضان کا مہینہ اس طرح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان، اذا دخل شہر رمضان، صحیح بخاری کتاب الصوم کی 1899 نمبر کی حدیث ہے، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے جو دروازے ہیں یا جنت کے جو دروازے، ایک روایت میں جنت کے الفاظ آتے ہیں، جنت کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازے بڑی مضبوطی کے ساتھ بند کر دیے جاتے ہیں، پیک کر دیے جاتے ہیں، کلوز کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو جو 11 مہینے انسانوں کو حیران و پریشان کرتے ہیں، برائیوں کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر، شیطانوں پہ اللہ کی طرف سے پابندی لگا دی جاتی ہے، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے کہ تم انسانوں کو اب برائیوں کی طرف، سرکشی کی طرف نہیں لے جا سکو گے، انسان اللہ کے گھروں کی طرف، انسان نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بابرکت مہینہ جس میں آپ داخل ہونے والے ہیں، جب اتنا بابرکت مہینہ ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اس رمضان کو کیسے گزاریں، کیسے گزاریں؟ 2 نقطے کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھا لیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اپنے زبان کی مکمل حفاظت کرتے ہوئے گزاریں، یہ پہلا نقطہ ہے۔ عموماً رمضان میں جو سب سے بڑی غلطی ہم مسلمانوں سے ہوتی ہے، زبان سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ روزے کی حالت میں ہم رہتے ہیں، جب انسان بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، جلدی اس کو غصہ آ جاتا ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا ہے۔ کیوں؟ اندر سے اسے بھوک ستا رہی ہے، پیاس ستا رہی ہے۔ ایسے موقع پر اپنے آپ کو برداشت کرنا گویا صبر کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس اعلیٰ درجہ کو آپ قائم کر رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی زبان کی ہم حفاظت کریں۔ اللہ نے قرآن کریم میں زبان کے تعلق سے کہا، سورہ بلد پڑھیں، سورہ نمبر 90 ہے، آیت نمبر 8 اور 9 اٹھا کے دیکھیں۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، آپ یاد رکھیں اللہ نے آپ کو 2 آنکھیں دے رکھی ہے دیکھنے کے لیے، ولسانا وشفتین، اللہ نے ایک زبان دے رکھی ہے، 2 ہونٹ دے رکھے ہیں۔ اللہ نے کہا انسان کیا یہ میری نعمت نہیں؟ کیا میں نے یہ چیز تمہیں اللہ نے بطور نعمت کے ذکر کیا کہ بہت بڑی نعمت ہے یہ زبان جو بولنے کی صلاحیت آپ کو عطا فرماتی ہے، جس سے آپ اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے بطور احسان کہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور اللہ بطور احسان کسی چیز کا ذکر کرے، اس کا مطلب وہ نعمت بہت بڑی ہے۔
ہمیں اس نعمت کی قدر بھی اسی انداز سے کرنا چاہیے۔ زبان سے ہمیں درست بات کہنی چاہیے، سچی بات کہنی چاہیے، جھوٹ نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے زبان کا صحیح استعمال کیا، زبان سے غصے کا اظہار نہیں، زبان سے جھوٹ نہیں، زبان سے غیبت نہیں، زبان سے چغلخوری نہیں، زبان سے جو برائیاں ہوتی ہیں ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، اپنی زبان سے اچھے اور میٹھے الفاظ نکالے، تو اللہ قرآن مجید میں فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 ہے، آیت نمبر 70 اور 71 ہے۔ اللہ کا ایمان والو، شادی کے موقع پر یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے۔ جب بھی نکاح ہوتی ہے تو نکاح کے موقع پہ سب سے آخری آیت کریمہ یہی پڑھی جاتی ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 اور 71۔ وہاں کہا جاتا ہے، پیغام کیا ہوتا ہے کہ شادی بیاہ نکاح کے موقع پر، رشتے کے موقع پہ ہو سکتا ہو ایک دور ایسا آئے کہ رشتے کو لے کے تلخیاں بھی پیدا ہونے لگے، تو ایسے موقع پہ بھی کہا گیا ہے ایمان والو، جب آپس میں تلخیاں بھی پیدا ہونے لگے کسی چیز کو لے کے، تو وہاں بھی درست بات کہنا، وہاں بھی سیدھی اور سچی بات کہنا۔ یغفر لکم ذنوبکم، کیوں؟ جب اپنی زبان سے ہم سچی اور سیدھی بات کہیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، گناہوں کی بخشش بھی ہوگی، ہمارے اعمال کی اصلاح بھی ہو جائے گی، اللہ ہمارے عملوں کو درست بھی کر دے گا۔ اور ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ آدمی ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور تابعداری کرے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا پابند ہو جائے، تو گویا کہ اس نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ زبان کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ایک لفظ بھی اگر ہم غلط بولتے ہیں تو ایک لفظ غلط بول کر کے کتنا خطرناک اور سنگین معاملہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم سورہ قاف اٹھا کر کے دیکھیں آپ، سورہ قاف، آپ ایک لفظ بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایک لفظ کیا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18 ہے۔ انسان ایک لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ایک محافظ ہے، ایک نگراں ہے جو تیار ہے اس کے ایک لفظ کو بھی نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ ہم ایک لفظ کے بولنے پر کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں، لیکن ایک لفظ کی بھی نگرانی ہماری ہوتی ہے مسلمانوں۔ اندازہ لگائیے کہ ہمیں کیسے رمضان کو گزارنا ہے، زبان کو لے کر کے ان آیتوں سے آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سنٹنس، ایک جملہ، ایک لفظ ہم بولتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ کتنا خطرناک بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنگین، اس خطرناکی کو بتایا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کی 6478 نمبر کی روایت ہے، 6478 نمبر کی یہ حدیث آپ دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ بہ درجات۔ انسان ایک لفظ بولتا ہے، ایک جملہ بولتا ہے، اور بولتے وقت اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں بول رہا ہوں، لیکن وہ لفظ اور جملہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، یرفعہ بہا درجات، اللہ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کو، اس کلمہ، اس جملے، اس سنٹنس کی وجہ سے۔ اور اس کے مقابل میں ان العبد لیتکلم بالکلمہ من سخط اللہ، انسان اللہ کی ناراضگی میں ایک بول بولتا ہے، ایک جملہ، ایک سنٹنس بولتا ہے، لا یلقی لہا بالا، بولتے وقت اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ کچھ نہیں سوچتا ہے، بس ٹھیک ہے میں نے بول دیا، میری زبان ہے، میں جیسے چاہوں یوز کروں، استعمال کروں۔ لیکن یلقی کیا ہوتا ہے؟ اتنا خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے، اللہ یہوی بہا فی جہنم، اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس ایک جملے، ایک بول کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیں، یہ رمضان کا مقدس مہینہ آپ کو جو مل رہا ہے، جس میں آپ داخل ہونے جا رہے ہیں چند دنوں میں، زبان پہ سب سے زیادہ آپ کو حفاظت رکھنی ہے، سب سے زیادہ زبان پہ آپ کو کنٹرول رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، ترمذی ابواب الزہد کی 2406 نمبر کی حدیث ہے، اور صحابی رسول عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کیا کہتے ہیں؟ من نجا، اللہ کے رسول میں ایک سوال لے کر کے، ایک کویشچن لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے جواب دیجئے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین گویا کہ اپنے مسئلے مسائل رسول اللہ سے پوچھا کرتے تھے اور رسول اللہ اس کا حل بھی بتایا کرتے تھے۔ ایک عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ لوگ اس کے پاس مسئلے مسائل پوچھنے آئیں، ان کا حل دے۔ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اہل علم سے اپنے سوالات رکھے، ایسے لوگوں سے نہیں جاہل ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ اور زیادہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ تو رسول اللہ کے پاس صحابہ آتے تھے، من نجا، اللہ کے نبی نجات کیسے ملے گی، چھٹکارا کیسے ملے گا؟ اللہ کے نبی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے میں نجات چاہتا ہوں، چھٹکارا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی تلقین کی، 3 باتیں کہی۔ ہم رمضان کیسے گزاریں؟ ان 3 باتوں کو اپنے ذہن میں نوٹ کر کے مسلمانوں رکھیں۔ اگر ہم نے ایسے رمضان گزارا تو گویا رمضان بالکل ٹھیک گزارا، اور ہم نے ان کی پابندیاں نہیں کی تو گویا کہ ہمارا رمضان نہیں، باقی مہینے کی طرح ہم نے گزار دیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس ماہ رمضان کا، اس ماہ برکت کے مہینے کا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، املک علیک لسانک، نجات چاہتے ہو اپنے زبان پہ کنٹرول رکھنا، اپنے زبان پہ کنٹرول رکھنا۔ اب زبان پہ کنٹرول رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ زبان پہ کنٹرول رکھنے کا مطلب یہ ہے اپنی زبان سے جب بھی کہنا صحیح اور سچی بات کہنا، خیر اور بھلائی کی بات کہنا، ورنہ خاموشی رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث، ایک دوسری روایت سے ہمیں اس بات کی تائید ملتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی 47 نمبر کی جو حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جسے اللہ اور آخرت پر یقین ہو وہ کہے تو بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے، کہے تو اچھی بات کہے۔ تو یہاں زبان پر کنٹرول کا مطلب کیا ہے؟ آپ زبان سے شر نہ نکالیں، گالی گلوچ نہ نکالیں، زبان سے غلط استعمال کریں، اچھائی اور بھلائی کے کلمات نکالیں۔ اپنی زبان پہ کنٹرول کا مطلب یہ ہوا، ورنہ آپ خاموش رہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کہی، کہا نجات چاہتے ہو وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو اپنے لیے کوشادہ پاؤ۔ فتنوں کے دور میں جہاں بہت سارے فتنے، ہر طرح سے فتنے چل رہے ہیں، ان فتنوں کے دور میں اپنی حفاظت، اپنی سیفٹی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنی ساری چیزوں کو، جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں، نمٹا کر کے جتنا ہو سکے اپنے گھر کے اندر گزارنے کی کوشش کرے۔ زیادہ باہر نہ نکلے، ادھر ادھر زیادہ چوراہوں پہ، نکڑوں پہ جا کے اپنے وقت کو نہ گزارے، کیونکہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ بس چاہیے اپنے گھر کو اپنے لیے کوشادہ پائے، اپنی فیملی، اپنے بچوں، اپنے گھر میں رہ کر کے ان کی پوری تربیت کرے۔ یہ نجات سے، یہ فتنوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین نسخہ دیا، اور کیجئے کتنی بہترین چیز دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے تیسری چیز دی، کہا وَبْقِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اور دیکھو تنہائیوں کو تلاش کرو تاکہ اللہ سے رو، تنہائیوں میں رہ کر کے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرو۔ جو غلطی تم سے سرزد ہو گئی ہے ان کو سوچو، اور سو کے اللہ کے سامنے، سوچ کے اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، یہ تمہیں کامیابی دے گی۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے، غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا نسخے کیمیا دے دیا ہے۔ مختصر مگر جامع چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے۔ آج ہم رونے کے لیے تنہائیاں نہیں اختیار کرتے ہیں، رونے کے لیے تنہائیاں نہیں، بے حیائیوں کے لیے، برائیوں کے لیے، اور خصوصاً جو موبائل کا فتنہ ہے، موبائل میں جو فتنے کی شکلیں ہیں، ان فتنوں کو دیکھنے کے لیے، ان فتنوں کے لیے ہم تنہائیاں اختیار کرتے ہیں۔ کہاں اکیلا مل جاؤں، کہاں اکیلا پن ہو جائے، کہاں کوئی مجھے نہ دیکھے، کیوں مجھے جانا ہے، کسی سے چیٹ چاٹ کرنا ہے۔ بے حیائیاں دیکھیے شکل کیسی بنا رہی ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، معاشرے میں کیسی تباہی ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی ہم اس طرح اگر موبائل چلاتے رہے، نیٹ چلاتے رہے، ہم نے نیٹوں کے ذریعے سے اس طرح رمضان گزار دیا، سمجھ لیجئے مکمل ہم نے جہنم کو خرید لیا، جنت ہم سے کافی دور چلی گئی۔ اس لیے رمضان کو گزارنے کے لیے ہمیں نیٹ کو بالکل بند کرنا ہوگا،
پیک کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید، ہمیں صرف اللہ کے سامنے سجدہ اور رکوع اور سجود یہی ہمیں کرنا ہوگا. اگر ہم نے ان خرافاتوں میں اپنا وقت گزارا تو رمضان کا مہینہ ہمارا صحیح نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اور فرمایا. کیا فرمایا؟ اس زبان کو لے کے، کیونکہ زبان کی ہی غلطی بڑی بھیانک غلطیاں ہوتی ہیں. ہم زبان کو ہی مکمل کنٹرول میں رکھیں. صحیح بخاری کتاب الرقاق کی 6474 نمبر کی حدیث ہے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. رمضان ہمیں کیسے گزارنا ہے اس حدیث سے بھی ہم سیکھیں. سہل بن سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے 2 جبڑوں کے درمیان جو ہے اس کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، اور 2 پیروں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ. نبی کہتے ہیں میں گارنٹی لے رہا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں اس کے جنت کی. پتہ چلا زبان بڑی خطرناک چیز، شرمگاہ بڑی خطرناک چیز. عموماً بڑی غلطیاں انسان اسی سے کرتا ہے جس سے اپنے آپ کو جہنم میں جھونک دیتا ہے. ایسا نہ ہو یہ مقدس مہینہ آئے ہم بھی اپنی زبان کو اور اپنے جسم کے وہ اعضاء جن سے غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بے لگام چھوڑ دیں. ضروری ہے اپنے خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرنا. رمضان کے مقدس مہینے میں آپ کو نفس کی جو غلامی ہے اس نفس کی غلامی سے آزاد ہونا ہوگا. اس طرح آپ گزاریں گے تو آپ کا مقدس مہینہ بہتر جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ترمذی ابواب البر والصلہ کی 2004 نمبر کی یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ. اللہ کے نبی ہمیں یہ بتا دیں کہ جنت میں اکثر وہ کون سا عمل ہوگا، زیادہ تر کون سا عمل ہوگا جس کی بنیاد پر لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ کون سا عمل ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان عمل بنایا، بہت آسان. کہا تقوی اللہ وحسن الخلق. آپ نے کہا صرف 2 چیزیں. اکثر جنت میں جانے کا جو ریزن اور سبب بنے گا لوگوں کے، وہ کوئی بھاری اور بھرکم چیز نہیں ہے، بہت ڈینجر چیز نہیں، بہت خطرناک چیز نہیں ہے، بہت مشکل نہیں ہے، آسان چیز ہے. ایک اللہ کا تقوی ہے، اور رمضان کا مقصد ہی تقوی ہے. مسلمانوں، مقصد تقوی ہے، کیونکہ تقوی آنے کے بعد انسان کے قول اور عمل اور کردار سنور جاتے ہیں، اس کی زندگی میں نکھار آ جاتی ہے، اس کے قول و عمل میں تضاد نہیں ہوتا ہے، نفاقت اس سے دور ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں تقوی میں پنہا ہے، یہ ساری چیزیں تقوی میں چھپی ہوئی ہیں. تو کہا اللہ کا تقوی، اور دوسری چیز حسن الخلق، اچھے اخلاق، اچھے کیریکٹر. یہ 2 بنیادی چیز ہیں. ہمیں رمضان کے اسی مقدس میں اس انداز سے چلنا ہے کہ تقوی بھی مل جائے اور ہمارے اخلاق بھی سنور جائے. تقوی کے بعد ہی اخلاق سنوریں گے. یاد رکھنا، اگر تقوی نہیں ہے، آپ کتنے اچھے اخلاق اپنے بنا لیں، آپ کے اخلاق نہیں. کیونکہ جو اللہ کا ڈر نہ ہو، لوگوں سے ڈرے، لوگوں کے سامنے اپنے مقصد کو ظاہر کرے، لوگوں کے سامنے اچھا بنے، وہ اچھا ہو نہیں سکتا ہے جب تک ہم اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا، ان اکثر ما يدخل الناس النار. اللہ کے نبی یہ بھی بتا دیں آپ کہ اکثر لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ جنت میں جانے کا ریزن تو آپ نے بتا دیا، لیکن اب جہنم میں اکثر لوگ کیوں داخل ہوئیں گے؟ اللہ کے نبی نے یہی 2 بات بتائی. کیا بتائی؟ الفم والفرج. آپ نے کہا ایک منہ، ایک زبان، ایک شرمگاہ ہے. اسی حدیث کی ترجمانی جو صحیح بخاری کی میں نے سہل بن سعد کی جو گارنٹی لے لے اپنے زبان کی، اپنے شرمگاہ کی، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اسی حدیث کی ترجمانی اس حدیث سے بھی ہو رہی ہے کہ لوگوں اپنے تقوی اور اچھے اخلاق کو بنانے میں وقت گزارو. رمضان کے مقدس مہینے میں یہ ہماری سوچ اور فکر ہونی چاہیے، تقوی کیسے پیدا ہو، اخلاق کیسے پیدا ہوں گے. اگر آپ نے ایسے گزارا ہے تو گویا کہ بالکل صحیح آپ رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں. اور اگر آپ نے زبان کو بے لگام چھوڑ دیا ہے، شرمگاہوں کی غلطیاں ہوتی رہی ہیں، تو گویا کہ آپ نے رمضان کو رمضان نہیں سمجھا. بظاہر آپ نمازی بن گئے، بظاہر آپ نے ٹوپی پہن لی، بظاہر آپ تراویح پڑھنے لگے، بظاہر آپ نے قیاموں اور رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیے، لیکن یہ صرف دکھاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی، منافقت ہوگی، ایسی چیزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو مسلمانوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہمارا جو پیغام اور میسج آپ کو ہے وہ یہی ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمیں اسی انداز سے گزارنا ہے کہ اپنی زبان سے کوئی غلطی نہ ہو پائے،
اپنے اخلاق اور کیریکٹر کو سنوارتے ہوئے اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، یہ بنیادی باتیں میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو بتائی ہے۔ اللہ سے میں دعا کروں گا جو بھی بات کہی گئی سنی گئی، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں سمجھنے، ہماری زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں زبان کی جو غلطیاں ہیں ان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مقدس مہینہ جو آ رہا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ اللہ کتاب و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو ہمارا آخری وقت ہو ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو۔ اللہ قبر کی منزل بہت کٹھن، بہت مشکل ہے، اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ قبر کے سوال و جواب میں ہمارے لیے آسانی عطا فرما۔ اللہ برزخ کی زندگی بڑی خطرناک ہے، اللہ برزخ کی زندگی ہمارے لیے نور بنا دے، ہمارے قبروں کو نور سے بھر دینا۔ اللہ ہمارے اجداد جو آبا اجداد جو توحید پر تھے، اللہ ان کی لغزشوں و خطاؤں کو معاف فرما دینا۔ اللہ میدان حشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔